ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے بہت سارا کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ بہت سارا کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ گئے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام جھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پڑے تھے، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کس نے کیا۔ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے ہی پوچھ لیتے کیوں نہیں کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی کہ ہم نے اپنے معبودوں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بے زباں ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس چیز کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ حقیقت کو بچے سے ظاہر کر دی۔ ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، یعنی کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور انہی کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے ان تمام بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگ جمع ہو گئے اور وہاں لکڑیاں جمع کرنے لگے اور اس گھری ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ میدان سے زمین نظر نہ آتی، یہ لکڑیاں زمین سے ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بھڑک گئی تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ابراہیم، کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک اور روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 70 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والوں میں کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہی رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو انہیں آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان دنوں جو سکون اور راحت حاصل تھی ویسی آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوئی۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بابل شہر سے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم پہ لوط ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اس سے بڑا یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، پھر بھی ایمان نہ لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ سو فرینڈ، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.